السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر ثاقب جمیل ہے اور میں ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنسز میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کام کرتا ہوں. تو جو آج میں آپ کو تھوڑا سا میسیج دینا چاہتا ہوں وہ ہے آپ کے کیریئر کے ریلیٹڈ. ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی اسٹوڈنٹ گریجویٹ ہوتے ہیں یا ڈیورنگ ایجوکیشن ایون ان کا دھیان جاتا ہے کہ نوکری کی طرف کہ نوکری کیسے ہم حاصل کریں گے. مگر جو آج کل کی ریئلٹی ہے جو صرف ہمارے ملک کی نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کی ہے کہ جابس ہیں وہ دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہیں اور اس میں کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے. مگر ایک ایسا ایریا ہے جس میں بہت زیادہ گروتھ ہو رہی ہے پوری دنیا میں. تو اس ایریا میں ویل اسٹیبلشڈ گروتھ ہے مگر پاکستان میں بھی اس کی طرف آج کل بڑھ رہا ہے. وہ ایریا ہے انٹرپرینیورشپ کا. تو جب آپ انٹرپرینیورشپ کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی آئیڈیا کی بیس کے اوپر ایک بزنس سٹارٹ کرتے ہیں, کمپنی اسٹیبلش کرتے ہیں, ایک سٹارٹ اپ اسٹیبلش کرتے ہیں. تو جو انٹرپرینیورشپ ہے یہ والا ایک بڑا واسٹ فیلڈ ہے. مگر جو آج میں آپ کو تھوڑا سا آپ کے نالج میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئیڈیا جو کہ کسی بھی انٹرپرینیورشپ وینچر کی یا اسٹارٹ اپ کی بنیاد ہوتا ہے, اس کے سورسز کیا ہیں, وہ کہاں سے آتا ہے یا آپ کہاں سے انسپائریشنس لیتے ہیں. کیونکہ جو پہلا سٹیپ ہے وہ آئیڈیا ہی ہے نا. تو جب آئیڈیا کی بات کرتے ہیں تو جو ریسرچ بتاتی ہے اس کے ریلیٹڈ کہ جو سب سے زیادہ آئیڈیاز یا انسپریشن آپ لیتے ہیں وہ ہوتی ہے آپ کی پرائر امپلائمنٹ. آپ سوچیں کہ میں امپلائمنٹ کی طرف چلا گیا, ہم نے تو ابھی کی نہیں ہے. تو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جا رہا ہوں کیونکہ فریش اپ کے لیے کیا کیا کہاں سے انسپریشن ہے. جو فریش آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. مگر جو سب سے زیادہ ہے وہ آپ کی پرائر ورک ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ بھی تو آپ کہیں پہ کام کر سکتے ہیں نا پارٹ ٹائم. تو یہ تو ہو گئی کہ کیونکہ آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جن سروسز سے یا پروڈکٹ سے آپ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں یا جن پروسیسز میں یا پروسیجر میں آپ کو پرابلم آ رہے ہوتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہانسمنٹ آ سکتی ہے, تو ان کی بیس کے اوپر آپ کے پاس نئی پروڈکٹ اور سروسز کا آئیڈیا آتا ہے جن کی بیس پہ آپ بزنس کو اسٹیبلش کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو نیکسٹ ہیں سورسز وہ آپ کے ریلیٹڈ ہے کہ ہمیں اپنا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جب بھی آپ کوئی بھی پڑھتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں تو آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ یا اپنے جو ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں ٹیچرس کے ساتھ تو آپ کیا کہتے ہیں انٹریکشن کرتے ہیں تو آئیڈیاز آتے ہیں اور وہاں سے آپ کی جنریٹ ہوتی ہے اور ایجوکیشن آپ کو بتاتی ہے کہ کیا چیزیں کیسے ورک کرتی ہیں. تو ان کو آپ ملا کے ایک آئیڈیا لے کے آتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کو. تو اسی میں آپ کا کنٹیکسچل نالج بھی آ جاتا ہے نا کہ آپ یو شوڈنٹ انڈرمائن دا کنٹیکسچل نالج کہ آپ نیوز پیپر کوئی پڑھتے ہیں یا آپ کیا کہتے ہیں کوئی ویسے ریسرچ پیپر اکنامک کا یا ٹیکنالوجی کا پڑھتے ہیں تو ان کی بیس کے اوپر آپ کو ڈفرینٹ سروسز یا پروڈکٹ کے آئیڈیاز آتے ہیں. تو دیکھیں نا یہ آپ اگر دیکھیں جو میجر آپ کی ہیں بڑے بڑے آپ کے دنیا میں جو ہیں سکسیزفل کمپنیز ہیں, گوگل ہو گیا, سسکو ہو گیا, سن مائکرو سسٹم ہو گیا یا یاہو ہو گیا, وہ سارے کے سارے ایک یونیورسٹی سے نکلے ہیں, اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے یو ایس اے کی ہے. تو آپ کی ایجوکیشن میٹر کرتی ہے بٹ یو ہیو ٹو ہیو انڈرسٹینڈنگ. آپ کے کنیکشن ہونے چاہیے ڈفرینٹ آپ کی فیکلٹی کے ساتھ, آپ کے کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ جن کے ساتھ آپ ایکسچینج کریں نالج اور کیا کریں اور پھر اس کو ریلیٹ کریں کس چیز کی کمی ہے, کس طرح کی پروڈکٹ سروس کی کمی ہے یا کوئی پروڈکٹ سروس ہے اس میں ہم کیا انہانسمنٹ لے آ سکتے ہیں. تو اس کو تو میں یہیں تک رکھتا ہوں. اب اگلی کہاں سے آتی ہے؟ اگلی آتی ہے آپ کی ٹریولنگ سے آئیڈیاز.
خاص طور پہ انٹرنیشنل ٹریول سے، کیونکہ آپ ڈفرینٹ کلچر میں، ڈفرینٹ ملک میں، یا ایون آپ سٹی کی بات کر لیں تو آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یا یہ کام ایسا کر رہے ہیں، یا اس نے یہ چیز ایسی اسٹیبلش کی ہوئی ہے، اس نے یہ والا ریسٹورینٹ اس طرح بنایا ہوا ہے۔ تو اس کی سب سے مشہور اگزامپل آپ کی جو اسٹار بکس کی ہے، ہاورڈ شولٹز تھا جس نے کہا آپ کی اسٹار بکس آپ کی کافی کمپنی ہے، جس کا وہ فاؤنڈر تھا، اس کو آئیڈیا کہاں سے آیا تھا؟ ہی واز آن ویکیشن ان اٹلی، کیونکہ اٹلی میں آپ کے پاس یہ کافی بارز کا، یہ بریسٹا والی کافی کا، اور یہ کیا کہتے ہیں اسپیشلٹی کافی کا کلچر تھا، اور ایک لوگ بیٹھ کے ایک کافی بارز میں، ایک کافی شاپس میں بزنس کرتے تھے، پڑھتے تھے، ڈسکشن کرتے تھے، یعنی کہ اس کو وہاں سے آئیڈیا لیا تھا اسٹار بکس کا۔ آپ دیکھیں اسٹار بکس از ون آف دا ورلڈس لارجسٹ کمپنی۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بس ایک لاسٹ آپ کو دیں گے، اور بھی بہت سارے آپ کی انسپریشن کی آ سکتی ہیں۔ آپ کا ایکسپیرینس، آپ پرسنلی کوئی پروڈکٹ یا کوئی سروس یوز کر رہے ہیں تو آپ اس سے خوش نہیں ہیں یا اس میں انہانسمنٹ چاہتے ہیں، تو پھر آپ خود اس میں پتہ ہے آپ کو کہ یوز کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کیا پرابلم ہے، تو آپ اس کا سلوشن ڈھونڈتے ہیں، اس میں فیچر ایڈ کرتے ہیں یا نئی پروڈکٹ لے کے آتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے پاس نائکی ہے۔ نائکی کیسے، اتنی بڑی کمپنی ہر کوئی بندہ جانتا ہے کہ نائکی ہے، نائکی کیسے سٹارٹ ہوئی تھی؟ جو فل نائٹ تھا نا، جو اس کا فاؤنڈر تھا اور ٹریک اینڈ فیلڈ کا کوچ بل بومین تھا، وہ ایکچولی سیٹسفائی نہیں تھے رننگ شوز سے جو مارکیٹ میں تھے، کیونکہ وہ کوچ تھے اس کے جو کہ رننگ کے، تو انہوں نے کہا کیا کہ ایسی ہم خود نیا شوز تیار کر لیتے ہیں جو کہ رننگ کے لیے بہترین ہو۔ تو اس طرح نائکی کی آپ سٹارٹ ہوئی تھی۔ تو بس ان دا اینڈ آپ سے جو یہ چھوٹی سی ٹاک ہے، اس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کیپ سرچنگ فار آئیڈیاز۔ جابس ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک آمدنی کا یا روزگار کا ہے ذریعہ، مگر انٹرپرینورشپ از better than jobs because you become in the end owner of your own business۔ آپ کسی کے اوپر رلائی نہیں کرتے۔ تو بس یہ چھوٹی سی اس میں ہمیں بات کرنی تھی آپ سے، یہ ٹاک، تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو کسی اور ٹاپک کے اوپر نیکسٹ ٹاک کریں گے۔